جیسے آج کل فیس بک اور واٹس ایپ پر جب لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی بات چلتی ہے تو فوٹو مانگا جاتا ہے کہ آپ لڑکی کا فوٹو بھیجو، اور آج کل اس میں فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. انتہائی بد شکل و بد صورت لڑکی کا بھی اگر فلٹر سے فوٹو بنا کر دے دیا جائے تو فلمی دنیا کی ہیروئنیں بھی فیل ہو جائیں گی. اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے جو چیز ہمیں بھیجی گئی تھی وہ تو اصلیت یہ نہیں ہے، یہ تو دھوکہ کیا گیا میرے ساتھ، یہ تو انتہائی دوسری شکل کی لڑکی ہے یا لڑکا ہے. بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں دکھائی گئی تھی وہ کچھ اور تھی اور جو چیز ہمیں دی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے. دنیا دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت حسین و جمیل لگتی ہے، لیکن دنیا بنانے والا اس کی حقیقت کو بتا رہا ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ مت کھا جانا. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ہے دنیا والو، ہے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے دنیا والو، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے باز شیطان اس دنیا کے تعلق سے اللہ کے سلسلے میں اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے. کہاں ہیں؟ اللہ ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہے تو اس دنیا میں برائیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ترنت عذاب کیوں نہیں دیتا ہے؟ کہیں اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے باللہ، اللہ کے بارے میں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں دھوکے باز مراد شیطان، کہیں تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ دیکھ لیجیے یہاں دنیا کی حیثیت کو کیا بتایا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور یقیناً ہم اور آپ اس دنیا کے سلسلے میں دھوکے ہی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. دنیا میں آدمی سب سے زیادہ محبت مال سے کرتا ہے اور اپنی اولاد سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ مال کی اتنی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے اور اولاد کی اتنی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ وہی مال اور وہی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہو. کتنے ماں باپ آج رو رہے ہیں، اولادیں بھی رو رہی ہیں. ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کہا دنیا کو ترک، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم نے دنیا میں بہت سی بھلائیاں بھی اتاری ہیں اور نازل کی ہیں، اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ دنیا کے خیر و بھلائیاں تو ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائیاں اور خیر ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دنیا میں یہ دعا مانگو. یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کماؤ نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز تم ادا کر لو تو اب مسجد میں فالتو باتیں اور گفتگو نہ کرو، مسجد میں اب لیٹ نہ جاؤ، اپنا وقت برباد نہ کرو. جب جمعے کی نماز ادا کر لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں
ادھر ادھر ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ نے جو روزی اتاری ہے تم اس کو تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, رزق حلال کو تلاش کرو. دنیا کمانے کا بھی حکم دیا, رزق حاصل کرنے کا بھی حکم دیا, اور یہ بھی کہا کہ دنیا کماؤ بھی. یہ قرآن دونوں باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی, دھوکے میں مت آنا, اور کبھی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پھیل جاؤ, زمین میں پھیل جاؤ, اور ہم نے جو روزی اتاری ہے اور نازل کی ہے تم اس کو تلاش کرو. بہت اہم بات ہے. مطلب بالکل صاف اور کلیئر یہ ہے کہ دنیا کے بغیر زندگی نہیں جی سکتے ہو تم. دنیا میں جب ہم نے بھیجا ہے تو دنیا میں رہنا اور دنیا سے فائدہ تو اٹھانا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اتنا دل نہیں لگانا ہے اور دنیا میں اتنا محو نہیں ہو جانا ہے کہ اس سلسلے میں تم اپنا آخری اور لاسٹ اور دائمی گھر بھول جاؤ, کیونکہ اصلی گھر وہ ہے. اصلی گھر وہ ہے. دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو, بس اتنا دل نہ لگاؤ دنیا سے کہ آپ اپنا مقصد حیات بھول جائیں اور اصلی زندگی کو فراموش کریں. علامہ رومی نے ایک بہت زبردست مثال دی ہے. فرمایا دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے. کشتی, ناؤ. بہت آسانی کے ساتھ یہ مثال آپ کے سمجھ میں آ جائے گی, ذہن میں دیکھ. دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے. کیا کشتی بغیر پانی کے چل جائے گی؟ کیا ایک ناؤ کو آپ سڑک پہ دوڑا سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. کیا انسان بغیر پانی کے یعنی بغیر دنیا کے رہ سکتا ہے؟ جیسے کشتی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے انسان کے لیے دنیا کی اشیاء اور دنیا کی چیزیں ضروری ہیں. بغیر ان چیزوں کے انسان نہیں رہ سکتا ہے, جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت مثال دی ہے. کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی, کشتی جب تک پانی کے ارد گرد ہے چلے گی. آپ جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں گے, لیکن اگر غلطی سے پانی کے اوپر کشتی کے بجائے پانی کو کشتی کے اوپر اگر آپ نے سوار کر لیا, پانی کو کشتی کے اوپر اگر آپ نے اٹھا لیا اور سوچا کہ چلو پانی, کشتی تو پانی کے بغیر نہیں چل سکتی, ہم پانی کو کشتی کے اندر بھر لیتے ہیں, اسی دریا کا, گنگا کا, جمنا کا, سمندر کا پانی اگر آپ کشتی کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے تو وہی کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب ڈوب کے ہلاک و برباد ہو جائیں گے. انسان جب تک دنیا میں اتنی ہی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے جتنی اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے, تب تک زندگی کی گاڑی چلے گی. اور جہاں اس نے اس دنیا کو اپنی زندگی کے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی, اپنی زندگی کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی, ضرورت سے زیادہ دنیا سے دل لگایا, خود بھی برباد ہوگا, اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھے گا. جیسے کشتی پانی کو اپنے اوپر اگر لادنے کی کوشش کرے گی تو ڈوب جائے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ ڈوب جائیں گے. اسی طریقے سے آج ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے چکر میں. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنی اولادیں جنہوں نے اپنے باپ کا جنازہ جن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. آج سعودی عرب کی سرزمین پر وہ نوکریاں کر رہی ہیں, ان کو اپنی سرزمین پر دو نہیں ایک روٹی ہم کھائیں گے لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے رہیں گے, یہ برداشت نہیں ہوا ان کو. مزید دولت کمانے کے چکر میں, اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں آج انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا. آج وہ سعودی اور دبئی اور بحرین اور قطر کی نوکریاں کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دنیا تو کما رہے ہیں لیکن یہاں باپ بیمار ہے, ان کی خدمت کرنے کا موقع ان کو نہیں مل سکا. باپ مر گیا ہے, اس کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل سکا. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کرو گے تو خود ہلاک ہو جاؤ گے اور اپنی آخرت کو بھی ہلاک کر لو گے. جب تک کشتی پانی کے اندر کے اوپر چل رہی ہے اور اس کے ارد گرد چل رہی ہے وہ کامیاب ہے اور چلتی رہے گی, لیکن جیسے ہی
پانی کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کی کشتی بھی ڈوبے گی اور اس کے اندر سوار لوگ بھی ڈوبیں گے۔ اس مثال سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم دنیا کو مرضی کے مطابق نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے کامیاب رہیں گے، ورنہ پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ آج آپ کے پاس کولر ہے، بہت خوش ہو رہے ہیں، اب آپ سوچیں گے کہ کولر بھی اب آواز کرتا ہے اور نیند میں خلل کرتا ہے، اب اے سی ہونا چاہیے۔ اب اے سی کی ضرورت جب آپ کی پوری ہو گئی تو آپ اس سے بھی اسٹینڈرڈ چیز کو مانگیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی ضرورتیں تمام ہونے کے باوجود اس ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپیہ صرف اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں۔ کتنی زبردست بات کہی، لو کان لابن آدم وادیان من مال لتبغى ثالثا، ابن آدم کے پاس اگر سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 2 گودام بھی ہوں، 2 جنگل بھی ہوں، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، وہ تیسرے کی چاہت کرے گا، وہ تیسرے کی آرزو کرے گا، وہ تیسرا مانگنے کی کوشش کرے گا، تیسرا ہو جائے تو چوتھے کی خواہش کرے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یحرم ابن آدم ویشب من حسنتان، آدمی تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یحرم ابن آدم، آدمی تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے، ویشب من حسنتان، اور اس کی 2 خواہشیں ایسی ہیں جو جوان ہوتی جاتی ہیں۔ 2 خواہشیں کبھی نہیں اس کی مٹتی۔ آدمی بڑھاپے کی دہلیز پر قبر پہ پیر لٹکا چکا ہے، مرنے والا ہے، لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں۔ کون؟ الحرص علی المال، آخری وقت تک وہ مال کی حرص کرتا رہے گا، مال و دولت کو چاہتا رہے گا، مال کی حرص اس کی بڑھتی رہے گی۔ والحرص علی العمر، اور وہ چاہے گا کہ میں 2 سال اور زندہ رہ لوں، 1 سال اور زندہ رہ لوں، 1 سال اور زندہ رہ لوں، یعنی اس کی عمر میں لالچ بڑھتی جائے گی کہ میں 1 سال اور رہ لوں، 2 سال اور زندہ رہ لوں، 4 سال اور زندہ رہ لوں۔ آدمی بوڑھاپا میں شکار ہے، بڑھاپے کو پہنچتا جاتا ہے، لیکن اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، مال و دولت کی حرص اور عمر کی لالچ، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے میرے بھائیو، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، سمجھا دوں آپ کو۔ آپ گھر بناتے ہیں، آپ نے بہت پیسہ کمایا، محنت کی، سعودی گئے، دبئی گئے، گلف سے لے کے آئے، اب آپ کا کیا اچھے دن شروع، اب آپ مکان بنا رہے ہیں، بہترین مکان بنانا برا نہیں ہے، بنائیے، اچھے سے اچھا مکان بنائیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ جب آپ مکان بناتے ہیں تو اس میں اپنے بچوں کا روم الگ بناتے ہیں۔ اچھی طریقے سے جب آپ مکان بنائیں گے تو آپ اپنا اور اپنی بیوی کا روم الگ بنائیں گے، اپنے بچوں کا روم الگ بنائیں گے۔ بچوں کی شادی ہوگی، شادی کے بعد بہو کہاں آئے گی، اس کا روم آپ الگ بنائیں گے۔ اسی روم کے اندر ایک ڈائننگ ہال بھی بنائیں گے، ہم کھانے کا الگ روم بنائیں گے، اس پر ٹیبل اور چیئر رکھ دیں گے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ کھانے کا، یہاں کھانا کھایا جائے گا۔ اور اسی روم کے اندر، اسی کمرے کو، اسی جب گھر کو بنائیں گے آپ تو اسی کمرے کے اندر آپ ایک گیسٹ روم بھی بنائیں گے، مہمان خانہ بھی بنائیں گے کہ باہر سے ہمارے جب گیسٹ آئیں گے، مہمان آئیں گے تو ان کو سیپریٹ ایک روم ہونا چاہیے۔ آپ یہ سب چیزیں بنائیں گے۔ بتائیے یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جب آپ یہ ساری چیزیں بناتے ہیں تو آپ گھر بناتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ گھر کے کسی کونے میں ایک ٹوائلٹ بھی بنایا جائے، باتھ روم بھی بنایا جائے، اس لیے کہ ٹوائلٹ، پیشاب و پائخانہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہم کو ضرورت کے تحت ادھر بھی جانا ہے۔ آپ ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں اور باتھ روم بھی بناتے ہیں۔ باتھ روم بھی ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے، گھر کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس ٹوائلٹ کو اور اس باتھ روم کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، ہر وقت نہیں جاتے۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو 24 گھنٹے باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہو؟ مجھے بتائیے، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو باتھ روم کے اندر 5-6 گھنٹہ رہ کر آرام کرتا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ باتھ روم میں دل نہیں لگتا اس کا، گیا، جلدی سے فارغ ہوا، ہاتھ دھویا اور باہر، لیکن وہ ضرورت کا حصہ ہے۔
بہت خوبصورت باتھ روم بنایا آپ نے, سنگ مرمر بچھایا ہے, اس میں آپ نے ایگزٹ فین لگایا ہے تاکہ یہاں پسینہ نہ نکلے. ہم بٹن دباتے ہو, گرمی اس کی باہر نکل جاتی ہے, آپ کو باتھ روم میں گرمی بھی نہیں لگتی, لیکن اس کے باوجود اس باتھ روم میں آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ آپ باتھ روم کو استعمال نہیں کرتے ہو. کیوں؟ وہ تو خوبصورت ہے, اچھا ہے, آپ کے گھر بنا ہے, 1-1.5 لاکھ روپے آپ نے باتھ روم پہ خرچ کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو اتنا وقت نہیں دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا دل نہیں لگا ہے. ضرورت پوری کرتے ہیں آپ اس سے, ضرورت کے تحت استعمال بھی کرتے ہیں آپ اسے, لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں بیٹھا ہے, آپ کو اس سے محبت نہیں ہے کہ اس سے دل لگا ہوا ہو. آپ اے سی روم میں رہیں گے, آپ کولر والے روم میں ہی رہیں گے, آپ اسی روم میں رہیں گے جس کو آپ نے اپنے سونے کے لیے بنایا ہے, کیونکہ اس سے آپ کا دل لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, یہ دنیا ایک باتھ روم اور ٹوائلٹ کی طرح ہے, اس کو اتنا ہی استعمال کریے جتنی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اگر ضرورت سے زیادہ آپ نے اس کو اہمیت دی تو یہ آپ کے اوپر چڑھ جائے گی, اور جب پانی کشتی کے اوپر چڑھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر دنیا کو ہم نے اپنے اوپر چڑھایا تو یہ دنیا ہمیں کھا جائے گی, یہ دنیا ہمیں برباد کر دے گی, یہ دنیا ہمیں تباہ کر دے گی. آؤ اپنے محلے ہی میں ڈھونڈو, دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیسوں کی کمی نہیں ہے, ایئر کنڈیشن ان کے گھروں میں لگا ہوا ہے, دکھ ان کے پاس پلک چھپکنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے, پیسوں کی کمی نہیں ہے, بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے وہ اپنا علاج کراتے ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ تیل کی اور تلی ہوئی اور بھنی ہوئی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے ہو. بتائیے دنیا آپ کے کون سے کام آ جائے گی؟ آپ کے پاس 20,000 کا بہترین فلپس کا فریج رکھا ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ہو. یہ وہی فریج ہے جو آپ نے محنت کی کمائی سے خریدا تھا, لیکن آج فریج کا پانی پینے سے آپ کو روک دیا گیا ہے. یہی وہی تیل کی فرائی آئٹم ہے, فش فرائی, چکن فرائی, جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں. کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ دنیا ایک سائے کی طرح ہے, دنیا ایک سائے کی طرح ہے. اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے بھاگیں گے تو جتنی تیز آپ بھاگیں گے اس سے دگنی رفتار سے یہ سایہ بھاگے گا آپ کے پیچھے پیچھے. آپ دنیا کو جتنا چاہیں گے یہ دنیا کہے گی اور سایہ ہمارا ادھر ہے. اگر ہم نے اس سائے کو اپنے پیچھے کر لیا اور ہم ادھر بھاگنا شروع کیے تو آپ دیکھو گے یہ سایہ میرے پیچھے پیچھے بھاگے گا, اب ہمارے آگے نہیں بھاگے گا. میرے بھائیو, جب ہم دنیا سے منہ پھیر لیں گے تو دنیا میرے پیچھے پیچھے بھاگے گی, اور جب دنیا سے ہم منہ لگائیں گے تو دنیا ہمارے آگے آگے جائے گی. اب سوچو ہمیں دنیا سے منہ لگانا ہے یا دنیا سے پیچھا چھڑانا ہے. اگر ہم دنیا کو پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے تو یہ دنیا بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے گی. اور دیکھ لو, جب حضرت عمر نے دنیا سے پیٹ پھیرا تو دنیا ان کے قدموں پہ آ کے گر رہی ہے کہ ہم تمہارے لیے آئے ہوئے ہیں. وہی بھیڑ و بکریوں کا چرانے والا, وہی عمر جو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں, لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو سے نفرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وقت اور خلیفۃ المومنین بنا دیا. میرے بھائیوں, اس دنیا سے تم جتنے پیچھے کی طرف بھاگو گے اور دنیا کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر کے بھاگو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. دنیا کو اپنا غلام بناؤ, دنیا کے غلام مت بنو. دنیا کو اپنا غلام بناؤ, دنیا کو اپنے قدموں پہ نچاؤ, دنیا کے آگے مت ناچو. بحرین سے مال آیا, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بحرین بھیجا, جاؤ جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ. جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آئے, مدینہ پہنچے. مدینے کے انصاریوں کو پتا چل گیا کہ آج تو مال آیا ہے اور بہت سا مال آیا ہے, آج ہمیں بھی ملے گا, تقسیم ہوگا. فجر کی نماز میں مسجد پہلے کھچا کھچ بھر گئی. تو پہلے سے جاتے ہیں, لیکن مال کی لالچ نے, بخاری کی روایت ہے, مسجد نبوی کو کھچا کھچ پہلے سے بھر دیا. حضرت بلال اذان دیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے ارادے سے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد آج پہلے کی بنسبت کھچا کھچ پہلے سے بھری ہوئی ہے. آپ نے دیکھا, خوش ہوئے, مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد آپ نے کہا
شاید تم نے سن لیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ٹیکس کا اور جزیے کا مال لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی نے کہا خوش رہو، ملے گا تمہیں تمہارا حق، تمہیں تمہارا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو ان کا حق دیا، جو مال جتنا بنتا تھا تقسیم کر دیا، صحابیوں کو ان کا حصہ ملا۔ اور جب سارے صحابہ کو ان کا حصہ دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہی مسجد کے ایک ممبر پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دے رہا ہوں، جتنے سن رہے ہیں غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے ان لفظوں پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے لوگوں کو مال تقسیم کر دیا، اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل فقر علیکم اخشا، مل فقر علیکم اخشا، مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہاری غریبی کا ڈر نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسِطَ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے تو ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے، یہ دنیا اتنی کشادہ نہ کر دی جائے، یہ دنیا اتنا تمہارے پاس نہ آ جائے جتنا پہلے کے لوگوں پر آئی تھی، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی، کشادہ کر دی گئی تھی۔ تنافسوہا فتنافسوہا، پس تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنے لگو، اس دنیا کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے سے ریس نہ لگانے لگو۔ آج لگ رہی ہے نا ریس، میرے پڑوسی کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اس سے اچھا ہمارے پاس ہونا چاہیے، میرا پڑوسی 20,000 کا بکرا لایا، ہم 25,000 کا لے کے آئیں گے، میرے فلاں مخالف کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے۔ ریس، تنافسوہا فتنافسوہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی محبت تمہیں ریس لگانے پر مجبور کر دے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس بات کا ڈر ہے مجھے۔ فَتُہْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پس یہ دنیا تمہیں ویسے ہلاک و برباد نہ کر دے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مال تو دیا، تقسیم کر دیا، ان کا حصہ تو ان کو دیا، تقسیم کر دیا، ان کو لے جاؤ، لیکن یہ بھی فرمایا مل فقر علیکم اخشا ولکنی اخشا علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم، مال لے جاؤ، مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ میرے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تمہارے قدموں پہ نہ ڈال دی جائے، کہیں دنیا نہ پھیلا دی جائے، کہیں دنیا وسیع نہ کر دی جائے، کہیں دنیا فراخ نہ کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کے چکر میں تم ایک دوسرے سے ریس لگانے لگو دنیا کو حاصل کرنے کے۔ کرو اس دنیا کو چاہو۔ ہم نے 3 مثالیں دی ہیں، ان پر غور کرو۔ پہلی مثال، دنیا پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح۔ اس مثال پر غور کریے گا۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، ہم اور آپ بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتے، یہ سچ ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی ڈوبتی ہے۔ اگر دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی تو ہمیں ہلاک ہونا ہے، ہمیں برباد ہونا ہے۔ قارون اور اس کا خزانہ آج بھی زمین میں دھس رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی صبح تک دھستا رہے گا، اس کا خزانہ اس کے کام نہیں آیا۔ آج آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو اللہ اس کی قدر کرے گا، اور موت کے وقت اگر آپ صدقہ کریں گے تو اس کی کوئی قدر نہیں، چاہے آپ 1 کروڑ روپیہ بھی صدقہ کریں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بیماری کے پتہ چلتے ہی علاج کرا لو، صحیح ہو سکتی ہے، بیماری پورے جسم میں اپنا اثر چھوڑ دے، اس کے بعد پھر کوئی دوا کام نہیں کر سکتی ہے۔
ابھی زندگی ہے، صدقہ و خیرات کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر ہو تو اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کھجور نہیں کھا، کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آج کھجور کا ٹکڑا بھی کسی غریب کو کھلاؤ گے تو اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ اور مرتے وقت جب یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، کینسر ہو گیا، اب اس بیماری میں ہمارا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کا آخری علاج موت ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہماری دونوں کڈنیاں بیکار اور فیل ہو چکی ہیں، اب ہم بالکل مرنے کے دانے پر ہم نہیں بچیں گے، اب ایسے موقع پر اگر 1 کروڑ بھی صدقہ کرو گے تو کوئی کام کا نہیں۔ اللہ لالچی ہے، اللہ کو لالچ دے رہے ہو۔ یہ 1 کروڑ کا مالک تو اس نے تم کو بنایا ہے، آج تم اس کی امانت اس کو دے رہے ہو، وہ لالچی ہے۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، یہ وقت ہے صدقہ و خیرات کرنے کا، اس وقت کے آنے سے پہلے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ نے کہا اس وقت کے آنے سے پہلے اور موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا موضوع پورا نہیں ہوا ہے، دنیا کے سلسلے میں ابھی اور بھی بہت سی کچھ باتیں ہمیں آپ کے سامنے رکھنا تھی جو ہم نہیں رکھ پائے ہیں۔ اگلا جمعہ تو مجھے برہان پور میں پڑھانا ہے مدھیہ پردیش میں، اور اس کے بعد والا جمعہ ہمیں میرٹھ میں پڑھانا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی جب یہاں آئیں گے تو جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں وہیں سے ہم آگے بڑھیں گے اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی دنیا کے اوپر ابھی مزید کچھ واقعات باقی رہ گئے ہیں جو ہم بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اتنی سی بات میں آپ کو بتا دوں، میری پوری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا چھوڑنے کے لیے میں نے نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا کو اپنا غلام بناؤ، دنیا کے غلام مت بنو۔ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے، اگر دنیا کو اپنے سر کے اوپر لا دو گے تو ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ دنیا سے ہم کو ضرورت کے تحت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔